ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ عید کی نماز کی دونوں رکعتیں اگر چھوٹ جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس ایک ہی سوال میں انہوں نے دو سوال مزید بھی شامل فرمائے ہیں کہ عید کی نماز کی کوئی قضا ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی کہ کیا یہ درست ہے کہ عید کی نماز جمعہ کے دن ہو تو بجائے جمعہ کی نماز کے صرف ظہر پڑھی جا سکتی۔ تین سوالات ہو گئے۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ عید کی نماز میں دونوں رکعتیں چھوٹ جائیں، تو دیکھیے عید کی نماز کے احکامات ذرا سا بیان کر دیتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس کی ضرورت پیش آئے تو آپ کے سامنے صحیح مسائل ہونے چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے وقت میں نماز میں شریک ہوا جب امام تکبیرات کہہ چکا تھا، تو اس کو چاہیے کہ پہلی صورت تکبیر تحریمہ کہے، امام اگر رکوع میں ہے اور جلدی جلدی تین تکبیرات کہہ کے رکوع میں مل جائے، اور اگر اسے یہ خوف ہے کہ اگر میں رکوع میں گیا اتنی دیر میں امام رکوع سے اٹھ کھڑا ہوگا، تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً بعد رکوع میں چلا جائے، رکوع میں جا کر تین تکبیرات کہے، ہاتھ نہیں اٹھائے گا کیونکہ اب رکوع میں ہے نا تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تین تکبیرات کہیں، اور اس کے بعد اگر وقت بچ جاتا ہے تو پھر رکوع کی تسبیحات جو ہیں وہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد وہ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے اور جس طرح امام نماز پڑھاتا ہے اسی طرح پڑھائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے وقت میں وہ نماز میں شریک ہوا کہ امام رکوع میں چلا گیا تھا اور اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ رکوع میں جا کر تکبیرات کہتا، ایک مرتبہ مثلا اس نے کہا تو باقی تکبیرات اس سے ساقط ہو گئیں۔ اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا، اب اسے اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ تکبیرات کہہ سکے، تو تکبیرات عید اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک رکعت کے بعد ملا، تو ایک رکعت امام کے ساتھ مل گئی، اب دوسری رکعت میں ملا، دوسری رکعت میں اس نے امام کی مطابقت کی، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شریک ہوا، امام صاحب جو بھی تھے دوسری رکعت اس سے مل گئی، جو کچھ بھی کر رہے تھے اس میں شریک رہا، اب پہلی رکعت کے لیے وہ اٹھے گا اور پھر اپنی نماز کو ثنا سے شروع کرے گا، ثنا کے بعد فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے تین تکبیرات کہے گا۔ ایک رکعت امام کے ساتھ مل گئی تھی، دوسری رکعت جب خود کھڑے ہو کر پڑھی ہے تو وہی جو نماز کی ترتیب ہے کہ ثنا، فاتحہ اور فاتحہ کے بعد ضم سورہ، سورت کو ملانا اور سورت کو ملانے کے بعد پھر تین تکبیرات رفع یدین کے ساتھ کہہ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ کے پھر رکوع میں جانا، اور یہ رکوع میں جانے کی تکبیر واجب ہے، ضروری ہے، اسے بھی کرنا چاہیے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کو دونوں رکعتیں نہیں ملی اور تشہد میں ملا ہے، اب وہ اٹھے اور اسی طرح نماز پڑھے جس طرح عید کی نماز امام صاحب نے پڑھائی تھی، یعنی اٹھے گا، ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد تین تکبیرات کہے گا ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ، پھر فاتحہ، پھر سورت اور پھر رکوع، اور پھر دوسری رکعت میں وہ اٹھے گا، فاتحہ پڑھے گا، ضم سورہ، سورت کو ملائے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر تین تکبیرات کہے گا، تو یہ 6 تکبیرات پوری ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے اس میں یہ مسئلہ بھی فرمایا ہے کہ اگر نماز کی قضا، عید الفطر کی نماز ایسی ہے جو پہلے دن پڑھی جائے گی اور پہلے دن کوئی عذر ہو، مثلا چاند کی رویت دیر سے ہوئی تھی گزشتہ شب میں، لوگوں کو بتانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اطلاع دیر سے ملی، اگلے دن عید کے دن صبح شہادتیں پڑھی کہ آج عید ہے، آج روزہ نہ رکھا جائے، اور عید کی نماز کا وقت گزر گیا، تو یہ سب صورتیں ایسی، یہ شدید بارش ہو رہی تھی، کسی جگہ لوگ جمع ہی نہیں ہو سکتے تھے، مسجد نہیں جا سکتے تھے وغیرہ وغیرہ، کوئی عذر ہو تو اس عذر کی صورت میں دوسرے دن عید پڑھی جائے گی، عذر کی صورت میں، وگرنہ پہلے دن جب عید ہو گئی اور اس کی نماز قضا ہو گئی تو اب کوئی صورت نہیں ہے عید کی نماز پڑھنے کی، کیونکہ عید کی نماز جن شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے فرد ان شرائط کو قائم نہیں کر سکتا، اس لیے اسے عید کی نماز اب ہے ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں۔
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہو گیا تھا ایک مرتبہ کہ کچھ لوگ آئے اور روزہ رکھا ہوا تھا مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے، اور انہیں آ کے شہادت دی کہ ہم نے کل رات عید کا چاند ٹیلوں کے پیچھے مدینہ منورہ سے باہر دیکھا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو قبول فرمایا اور منادی سے اعلان کروایا کہ اعلان کرو کہ لوگوں آج کا روزہ نہیں ہے، اس کو ختم کر دو اور عید کی نماز ہم اگلے دن پڑھیں گے۔ تو عید کی نماز، چھوٹی عید کی نماز اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پڑھائی۔ بس اسی طرح حکم یہ ہے کہ اگر پہلے دن عید الفطر کی نماز بغیر کسی وجہ کے چھٹ گئی تو دوبارہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی، اس کی تکرار نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جنازے کی نماز اور عید کی نماز ان دونوں کی تکرار نہیں ہوتی۔ جنازے کی نماز کی تکرار صرف ولی کے لیے جائز ہوتی ہے، باقی لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوتی کہ ایک جنازہ امریکہ پڑھ لیا، لندن پڑھ لیا، دوسرا جنازہ اب یہاں ایئرپورٹ پہ پڑھ لیا، تیسرا جنازہ راستے میں کہیں روک، چوتھا جنازہ گھر جا کے پڑھ لیا، یہ سب غلط باتیں۔ نماز جنازہ کی تکرار نہیں ہے، اس کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ اس کے کسی وارث کی نماز رہ جائے اور وہ بھی تنہا پڑھے، لوگوں کے ساتھ ملا کر، جماعت کے ساتھ نہیں۔ دو چار وارث ہیں تو چار جماعت کرا لیں گے، باقی لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز جو ہے وہ صرف پہلے دن ہوا کرتی ہے، پہلے دن کوئی عذر پیش آ جائے تو دوسرے دن پڑھ لی جائے، بس اس کے بعد عید کی نماز نہیں رہے گی۔ عید الاضحیٰ کا البتہ مسئلہ الگ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز 3 دن پڑھی جائے گی۔ پہلے دن اگر عذر پیش آ گیا تو دوسرے دن معذوری ہو گئی تو تیسرے دن کے بعد عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں عیدین کی نمازوں کے احکامات تھوڑے سے مختلف۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز جمعہ کے دن کیا جمعے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، یا یہ کہ عید کی نماز جمعہ کے دن ہو جائے تو بجائے جمعہ کے نماز کے صرف ظہر پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر عید اور جمعہ اکٹھا ہو جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ پڑھا جائے گا، وہ لوگ جن پہ جمعہ فرض ہے وہ پڑھیں گے۔ مسافر پہ تو پہلے بھی جمعہ فرض نہیں تھا، وہ اب جمعہ کیوں پڑھے گا؟ مسافر کے علاوہ گاؤں دیہات میں رہنے والے پر جمعہ فرض نہیں تھا، وہ کیوں پڑھے گا؟ گاؤں اور دیہات میں رہنے والے ظہر پڑھیں گے، پہلے بھی انہیں ظہر ہی پڑھنی چاہیے تھی، اب بھی وہ ظہر پڑھیں گے۔ مسافر پہ پہلے بھی جمعہ فرض نہیں تھا، اگر جمعہ اس نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہ پڑھا تو ظہر پڑھے گا۔ دوسری بحث یہ ہے کہ کیا عید کی نماز جمعے کو ساقط کر دیتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، خاص طور پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو جمعہ اور عید دونوں ایک ہی دن مل جائیں تو عید کی نماز پڑھے اور جمعے کی نماز ساقط ہو جائے گی، جمعے کی نماز اس کے ذمہ نہیں ہے۔ حنبلی فقہا کہتے ہیں پڑھ لے تو افضل ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، یعنی جمعہ پڑھے اور پھر اس کے بعد عصر پڑھے۔ ایک دلیل تو انہوں نے دی ہے حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء اصلی، جس کا جی چاہے نماز پڑھے اور جس کا جی چاہے لوٹ جائے۔ اور دوسری دلیل دی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل سے بھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عید کا مقصد اصل میں ایک ہی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو جمع کرنا۔ تو جب لوگ عید کی نماز میں صبح جمع ہو گئے تو اب جمعے کی نماز میں دوبارہ جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نے جو کچھ کہنا تھا اسی وقت کہہ دیا۔ اور پھر شیخ کہتے ہیں کہ جس عبادت میں جن سے واحد ہو، ایک کے کرنے سے دوسری ہو جاتی ہے۔ مثال انہوں نے دی ہے غسل کی کہ اگر کوئی نہا لے تو وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ عید کی نماز پڑھ لے، اجتماع ہو گیا تو دوسرا اجتماع جمعے کا وہ خود بخود ہی ادا ہو جائے گا۔ لیکن ذرا دقت نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات اتنی آسانی سے مانی نہیں جا سکتی، اسی لیے باقی سب ائمہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی جو نماز ہے نا وہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے ظہر فرض ہے اور جیسے عید کی نماز پڑھنا واجب تھا، اسی طرح سے یہ جمعے کی نماز ضروری ہے۔ عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو جمعہ یقیناً پڑھا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ جمعہ اور عید اکٹھی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھائی اور آپ نے فرمایا کہ انا مجمعون، ہم جمعہ پڑھنے والے ہیں، فمن اراد یجتمع معنا فلیجتمع، جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ ہمارے ساتھ جمعہ پڑھے گا تو فلیجمع، اسے چاہیے کہ جمعہ پڑھ لے. ومن اراد ان یرجع، اور جس کا یہ ارادہ ہو کہ واپس ہوگا الی اہلی، اپنے گھر والوں کی طرف، فلیرجع، اسے چاہیے کہ واپس چلا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کن سے ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر سب سے کہا ہے کہ بھئی ہم نے عید پڑھ لی اور ہم آج جمعہ پڑھیں گے، جس نے جمعہ پڑھنا ہے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے. تو مطلب انہوں نے یہ لیا کہ عصر کی نماز کے وقت آئی، اس لیے وہ جمعہ کو ساقط قرار دیتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح طریقے پر ثابت بھی ہو، اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو دین کا مزاج سمجھنے والے تھے، اگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے یا اس کی مزید تفصیل اور شرح کی ہے تو ہم اس تفصیل اور شرح پر جائیں گے، ہم صحیح حدیث کو چھوڑ دیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کو نہیں چھوڑیں گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس حدیث پہ عمل کرنے میں کوئی ثواب ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہ تو سب سے زیادہ وہ محنت کرتے تھے ثواب حاصل کرنے کے لیے. اس حدیث کو ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فعل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. دوسری مرتبہ یہی ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے بھی پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو بالکل صاف لفظ کہہ دیے. انہوں نے کہا عوالی سے آنے والے، گاؤں دیہات سے آنے والے، آج ہم نے عید پڑھ لی ہے اور اس کے بعد جمعہ ہے، تم میں سے جس شخص کا جی چاہے ہمارے ساتھ جمعہ پڑھے، اور گاؤں والوں جس شخص کا جی چاہے وہ واپس چلا جائے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فعل سے امیر المومنین نے اس حدیث کی شرح کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے فرمایا تھا وہ شہری نہیں تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، اور اسی وجہ سے حنفی فقہا کے نزدیک گاؤں میں عید اور جمعہ نہیں ہوتا، وہاں ظہر پڑھنی پڑے گی. اور اسی کی تشریح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کر دی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بار بار لوگوں کو یہ بات سمجھائی اور کہا کہ دیکھو گاؤں میں کوئی عید نہیں ہوتی، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. عید اور جمعہ کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے. جس طرح وضو شرط ہے نماز کے ہونے کے لیے، اسی طرح جمعے اور عید میں ایک شرط مزید بڑھ جاتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی شہر یا کسی بڑے بہت بڑے قصبے کا رہنے والا ہو، جسے عرف عام میں گاؤں کہتے ہیں نا، اس گاؤں میں نہ عید ہوگی نہ جمعہ ہوگا. تو اب تینوں چیزوں کو سلک واحد میں ایک ہی ریشم کی ڈوری میں لے آئیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے جمعہ پڑھ لیا، فمن اراد ان یجمع معنا، جس کا ارادہ ہے ہمارے ساتھ جمعہ پڑھ لے، اور جس کا ارادہ ہے واپس جانے کا فلیرجع الی اہلہ، اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا گاؤں والوں کو. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے واضح کر دیا اہل العوالی. عوالی کا مطلب ہے مدینہ منورہ کے قرب و جوار، مدینہ منورہ کے قریب کے گاؤں. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے کے تو بالکل صاف بات کر دی. انہوں نے کہا جمعہ اور عید دونوں گاؤں میں نہیں ہوں. یہ ہے اصل. اسی لیے احناف نے ایک تو یہ ہمارے حنفی فقہا کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں خلفائے راشدین سے ثابت کہ گاؤں والے جمعہ نہیں لیکن شہر والے جمعہ پڑھیں گے. دوسری بات جو بہت وزنی ہے، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو جلدی چلو اللہ کی یاد کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب تمہیں پکارا جائے بلایا جائے نماز کے لیے تو جلدی کرو، نماز کے لیے آؤ. وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت سے نص سے یہ بات ثابت ہے. اس کے مقابلے میں جو روایات آپ لا رہے ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ قرآن کے اس حکم کو منسوخ کر سکے. ایک الگ بحث ہے کہ حدیث کتاب کے حکم کو منسوخ کرتی ہے یا نہیں، اور اس میں تحقیق کا آخری نقطہ یہی ہے
کہ ہمارے نزدیک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو اعلیٰ درجے پر متواتر تواتر کے درجے پر ثابت ہو وہ قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ بڑا شدید کوڑا اور ایک پورا بم اور بڑا پتھر ہے جو ان کے سر پہ جا کر گرتا ہے جو حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں حدیث، ہم کہتے ہیں بالکل جناب، حدیث اگر ثابت ہو صحیح معنی میں اور متواتر کے درجے کی ہو، قرآنی حکم کو رد و بدل کر دے گی۔ اس کی بہت آسان مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کی وصیت کو پورا کرو جو اس نے کی ہے، او یا پھر دوسری بات یہ کہ قرض اس کو ادا کرو۔ اب میت انتقال ہو گیا کسی آدمی کا، اب اس کے بعد سب سے پہلی بات قرآن کہتا ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کرو، اور دین قرض کو دوسرے درجے پر رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے کسی کا قرض ہے تو لو بھئی، قرض چکایا، اور اس کے بعد وصیت کی تنفیذ کے احکامات ہیں کہ وصیت کو ایسے ایسے نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل متواتر ہے، حدیثیں اس درجے کی ہیں کہ ہم قطعی نظر کر ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن نے جس چیز کو پہلے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں کر لیا، میت کی وصیت، اور قرآن نے جس چیز کو بعد میں کیا دین قرض کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اسے پہلے کر دیا۔ یہ احناف کا ہی نہیں، بڑے بڑے اصولیوں کا موقف۔ یہ جب اصول کی کتابیں پڑھتا ہے نا آدمی، پھر سمجھ آتا ہے کہ حدیث کا مقام اور درجہ دین میں کیا ہے۔ اس لیے جو بالمقابل آتے ہیں نا کہ حدیث میں یہ اور حدیث میں یہ آیا اور اس کو چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ دو، انہوں نے کبھی گہرا مطالعہ کیا ہو تو پتہ چلے نا کہ حدیث کا وزن کتنا ہے۔ تو احناف اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ آپ نے اہل حوالی کو اجازت دی تھی گاؤں والوں کو، وہ اس درجے کے بات نہیں کی جا سکتی کہ قرآن کے حکم کو منسوخ کیا جا سکے۔ دوسری بات وزنی انہوں نے یہ کہی۔ تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے اور دوسری میں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، اور جب جمعہ اور عیدین اکٹھے ہو جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرات فجر میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی کرتے تھے، جمعے کی نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی زندگی بھر عملاً ایسے کیا ہے، 2 مرتبہ غالباً عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ جمعے کو ترک فرما دیا ہو۔ تو جب انہوں نے خود ہی جمعے کو ترک نہیں کیا تو اس حدیث کی ہمیں توجیہ کرنی پڑے گی، اور سب سے بہتر توجیہ وہ ہے جو دونوں خلفائے راشدین امیر المومنین سیدنا عثمان اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فعل اور قول سے سامنے آتی ہے۔